बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तज़नीम्स किचन से आप सबको सलाम। मैं हूँ तज़नीम और आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त मुनफरिद डिश जो कि आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ रवायती ट्रेडिशनल डिश सरीद, जिसे सरीद भी कहा जाता है, इसे सोबत भी कहा जाता है और ये हमारे सराइकी बहन भाइयों की साइड पे बहुत फेमस है। उनके इलाकों में बनती है, डेरा इस्माइल ख़ान, डेरा गाज़ी ख़ान में ये बहुत पसंद की जाती है और उन्हीं की ये ट्रेडिशनल डिश है। वैसे तो ये अरबी लोग भी बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत मज़े की है। चलें आइए आज हम भी इसे ट्राई करते हैं। 1 कप ऑयल लिया और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 केजी चिकन ले लिया है। चिकन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया, सिर्फ 1 किलो ही लिया है क्योंकि मैं यहाँ पे 4 से 5 लोगों के लिए बनाने लगी हूँ। तो अगर आपने ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो आप चिकन थोड़ा ज़्यादा ले लें, उसी हिसाब से फिर हर चीज़ की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा ऐड होगी। और हाँ, ये जब आप बना रहे हों तो इसको पहले आपने फ्राई ज़रूर करना है। इससे ये होगा कि शोरबे में इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, लेकिन फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, फ्राई कर लीजिएगा। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। उसके बाद मैं सारा चिकन ऑयल में से निकाल के एक साइड पे रख दूँगी। अब इसी ऑयल में 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 2 से 3 टमाटर हैं, साथ ही ये लहसुन है, ये इसमें शामिल कर दूँगी। अब मैंने इस तमाम चीज़ों को इकट्ठे ही 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो मैं इनको अलग निकाल के ग्राइंड कर लूँगी, इनका पेस्ट बन जाएगा। फिर उस पेस्ट को हमने इसी ऑयल में दोबारा से फ्राई करना है 3 से 4 मिनट के लिए। पेस्ट बनाने से ये होगा कि इसका शोरबा बहुत ही स्मूथ और बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अब 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करते रहना है। थोड़ा सा इसका जब पानी ड्राई होगा तब मैंने इसमें 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया था। 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है और 1 ही टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर है और 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाला है। ये तमाम चीज़ें डाल के तो हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। मसाले यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हमने जिस तरह से इस रेसिपी को बनाना है तो हमें थोड़ा स्पाइसी ही चाहिए। अगर मसाले कम डालूँगी तो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होगा, जिससे जो मेन टेस्ट है डिश का वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो पता ही नहीं चलेगा कि हमने सरीद बनाई है, ऐसे लगेगा जैसे हमने एक नॉर्मल सा घर में खाना बनाया। तो इसको डिफरेंट करने के लिए थोड़े से मसाले तेज़ रखने हैं। ये अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा तब हमने इसमें चिकन ऐड कर देना, जो कि मैं पहले ही फ्राई करके एक साइड पे रख चुकी हूँ। अभी चिकन डाल के तो इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद मैंने इसमें 3 से 4 आलू मीडियम साइज़ के काट के रखे हैं, वो इसमें शामिल कर दूँगी। सॉरी, कमेंट किया था किसी ने कि आप इतने आलू क्यों डाल रही हैं? तो भई हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, आलू इसी वजह से डाले जाते हैं कि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। यकीनन जो यहाँ पे मदर्स हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकती हैं। बच्चों की वजह से माँओं को थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है, थोड़ा बहुत सालनों के अंदर एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कम या ज़्यादा। तो इसलिए इस चीज़ को इतना ज़्यादा फ़ील ना किया करें। और सेकंड उन्होंने कहा था कि आपने आलू अंडे बनाए हैं तो इसके अंदर आपने टमाटर क्यों डाले हैं, दही क्यों नहीं डाली? तो हर इलाके का अपना एक तरीका होता है खाना बनाने का, हर फैमिली का, हर एरिया का। तो हमारे यहाँ इसी तरह से बनता है तो मैंने वो शेयर किया है आपसे। आप अपनी रेसिपी शेयर करें, इंशाल्लाह ज़रूर वो भी ट्राई करेंगे। और यहाँ देखें अच्छी सी बनाई हुई है। उसके बाद
3 سے 4 گلاس پانی کے شامل کر دینے ہیں. پانی تھوڑا سا زیادہ لیں گے کیونکہ ہمیں یہ شوربہ چاہیے. تو میں نے یہاں 3 سے 4 گلاس پانی کے ڈال دیے ہیں. اب یہ جب اچھی طرح سے بوائل ہو جائے گا تو اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دینا ہے. اچھی طرح سے اس کو ہم نے پکانا ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ تک یہ پکتا رہے گا، تبھی ہمارا شوربہ بہت ٹیسٹ فل بنے گا، کچا پن اس کا بالکل بھی نہیں آئے گا. تو یہ 3 سے 4 ہم نے اس کے اندر ہری مرچیں شامل کر دی ہیں. پھر اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی 3 سے 4 منٹ تاکہ ہری مرچوں کا بھی ٹیسٹ آ جائے. اس کے بعد یہ ریڈی ہو گیا. اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ میں نے ڈالا تھا جو کہ یہاں سکپ ہو گیا ہے، پھر میں نے اس میں شامل کیا تھا. میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، آپ نے ضرور ڈالنا ہے. اور ساتھ میں دھنیا، اور میں نے سائڈ پہ اس کو رکھ دیا. تو اب ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے لیں گے. مین چیز تو یہ ہے، یہ آپ ضرور اسی طرح سے اس کو فالو کریں اور ایسے ہی بنانا ہے. چھوٹے چھوٹے پیڑے لینے ہیں اور بالکل پتلی پتلی ہم نے روٹیاں بنانی ہیں. اور جس علاقے کی یہ ڈش ہے انہوں نے تو بڑے بڑے سے توے رکھے ہوتے ہیں، وہ جو الٹے ہو جاتے ہیں، الٹے اس کے بیک سائڈ پہ پکتی ہیں روٹیاں، تو وہ ویسے بناتے ہیں اور اس پہ ان کی اتنی پیاری روٹیاں بنتی ہیں بالکل پتلی پتلی. لیکن ظاہر ہے میرے پاس وہ ہے نہیں، اور یہاں پہ کچن میں ہم اس کو اس طرح سے یوز کر نہیں سکتے. تو وہ تو لکڑیاں جلاتے ہیں اور اوپر انہوں نے رکھی ہوتی ہے اور وہ بہت زبردست طریقے سے بنا رہی ہوتی ہیں، دیکھ کے مزہ آ جاتا ہے. تو یہاں پہ پتلی پتلی روٹیاں میں نے بھی کوشش کی ہے ویسی بناؤں، کچھ میری بھی ویسی بنی ہیں اور یقین جانے کہ میں کامیاب ہوگی فائنلی. تو یہ پتلی سی روٹیاں بنائی ہیں میں نے، تقریباً 11 سے 12 روٹیاں بنیں گی. ویسے ہم جیسے ایک روٹی کھا لیتے ہیں تو ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن یہاں پہ کیونکہ روٹیاں بہت پتلی بنائی جاتی ہیں تو اس لیے 2 سے 3 روٹیاں آرام سے کھائی جا سکتی ہیں، اس لیے تھوڑی سی زیادہ روٹی لینی پڑتی ہے. تو یہ بڑے بڑے پیس ہم نے اس طرح سے توڑ کے، تو یہ ایک بڑا سا تھال لیا، اس میں پھیلا دینے ہیں. یہ دیکھیں میں ساتھ میں کھول کے دکھا بھی رہی تھی، لیئرز بہت ہی اچھی اور بہت ہی پتلی پتلی روٹیاں بنی تھی. مجھے خود ہی ان کو دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ آج میرے سے روٹی بہت ہی پتلی بنی ہے جیسی مجھے چاہیے تھی. تو اب میں نے اس کے اوپر یہ شوربہ ڈال دینا ہے، اچھی طرح سے پھیلا دیں گے ساری روٹیوں کو، کہیں سے روٹی ڈرائی نہ رہ جائے. اس کے بعد ہم جب اس کو کھانے لگیں گے تو ہمیں اگر فیل ہو کہ کہیں سے روٹی ڈرائی ہے تو ہم مزید شوربہ بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں. آپ ایک باؤل بنا کے تو ساتھ میں الگ سے رکھ لیں شوربے کا، تو تاکہ آپ ساتھ ساتھ ایڈ بھی کرتے رہیں. اور اگر گھر میں کوئی بچہ کوئی بھی اس طرح سے نہیں کھانا پسند کرتا تو کوئی نہیں، آپ ان کو الگ سے شوربہ نکال دیں، اس کو تھوڑا سا ڈرائی کر کے تو الگ سے روٹی دے دیں تاکہ وہ اپنے طریقے سے نارمل جیسے کھاتے ہیں ویسے کھا لیں. تو یہ اس طرح سے ریسیپی بنتی ہے، آپ نے یہ ضرور ٹرائی کرنی ہے. سینٹر میں اب ہم آلو اور جتنا بھی چکن ہے وہ سارا اکٹھا کر کے سینٹر میں رکھ دیں گے. میرے بیٹے کو اس طرح سے کھانا اچھا نہیں لگتا تو اس کو میں پھر الگ سے نکال دیتی ہوں، تو وہ روٹی کے ساتھ آرام سے ایسے ہی کھا لیتا ہے، پر ہم پھر اس طرح سے کھاتے ہیں. اب جو اس کا صحیح والا طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ تھال کے سائڈ پہ ہی رائتہ ڈالا جاتا ہے اور سرکل میں سب بیٹھ جاتے ہیں اور اسی کے اندر سے کھاتے ہیں. لیکن وہ تھوڑا سا میسی ہو جاتا ہے، دل نہیں کرتا اس طرح سے کھانے کو، لیکن ظاہر ہے وہ بھی ان کا ٹریڈیشنل طریقہ ہے اور ہم اس کی بھی اس طریقے کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. اچھا لگتا ہے بہت ہی زیادہ، لیکن جب آپ کو اس طرح سے نہ دل مانے تو آپ پلیٹ لیں، پلیٹ میں الگ تھوڑی سی یہ سرید نکال لیں اور ساتھ میں رائتہ رکھیں. اچھا رائتہ میں نے بنایا ہے، میں نے تقریباً دہی لیا ہے 1 kg، تو اس کے اندر میں نے تھوڑے سے 2 سے 3 باریک پیاز کٹے ہوئے ہیں، 2 سے 3 ٹماٹر ہیں اور دھنیا ہے اس کو بھی میں نے باریک کاٹ کے اس میں شامل کر دیا تھا اور تھوڑا سا نمک ڈالا ہے. بس اس کو اچھا سے مکس کر کے، تو یہ دیکھیں میں نے پلیٹ بنا لی ہے. اب اس کے سائڈ پہ میں وہ رائتہ رکھوں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے کھاتے ہیں. اور یقین جانیں اتنا مزہ آیا تھا نا، اتنی یہ اچھی بنی تھی، آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا. دیکھنے میں بہت ہی سمپل اور عام سا طریقہ ہے، لیکن اس کا ٹیسٹ واقعی میں بہت ہی اچھا آتا ہے کیونکہ روٹی ایک تو پتلی ہوتی ہے بہت زیادہ، سیکنڈ اس کا جو شوربہ ہوتا ہے وہ بہت ہی اسپائسی اور بہت مزے کا بنتا ہے. تو یہ بہت ہی زبردست سی ہماری ریسیپی تیار ہو گئی ہے. اب میں سائڈ پہ اس کے رکھ دوں گی رائتہ اور یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے کھاتے ہیں. یہاں سے میں ایک نوالا لوں گی اور رائتے میں ڈپ کر کے ساتھ کھاؤں گی اور بہت ہی مزہ آیا تھا، آپ یقین جانیں.
کسی بھی علاقے کی آپ کو اگر ریسیپی آتی ہو، آپ نے کہیں سے سیکھی ہو یا آپ کی کسی فرینڈ نے یا فیملی ممبر نے کسی نے بھی ٹرائی کی ہو، تو آپ کو اگر اس کا پتہ چلے تو آپ ضرور ٹرائی کیا کریں، اپنے گھر میں بنائیں، ہم سے شیئر کریں، کیونکہ یہ ٹریڈیشنل ڈشز جو ہیں نا، ان کا جو ٹیسٹ ہے، ان کے جو ذائقے ہیں، وہ عام کھانوں میں نہیں ہوتے. آپ یقین جانیں بہت ہی مزہ آتا ہے ایسے کھانے کھا کے. میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں. اللہ حافظ.